بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی کچھ صفت بیان کی اور وہ صفت صحابہ کرام کی صفت ہے۔ رسول کی مجلس میں یہ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی آبیاری کی، تقویٰ کا تخم بویا، اور یہ ان کے قلوب اس لائق ہیں کہ اس میں تقویٰ کی آبیاری کی جائے، تقویٰ کا تخم بویا جائے۔ اس لیے کہ مختلف امتحانات سے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا، اور آزمائشوں سے گزرے بغیر اندازہ نہیں ہوتا ہے کون کس لائق ہے۔ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے کون کس لائق ہے۔ ان کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت کے معنی یہ ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کا کوئی گناہ ظاہر نہیں ہونے دے گا، ان کی کوئی غلطی ظاہر نہیں ہونے دے گا، مغفرت پردہ ڈال دے گا اس کا۔ اور یہی مطلب ہے اس کا بھی، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو پچھلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مسلمان ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص گناہگار خطاکار ہے اور وہ توبہ کر لے، توبہ کے بعد اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی۔ یہ خوش نصیبی غیر معمولی خوش نصیبی ہے، غیر معمولی خوش نصیبی ہے کہ زندگی ہی میں ان کو مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ یہ آسان بات نہیں، مغفرت کا پروانہ، مغفرت کی سند دنیا میں دے دی، اور اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ اس قرآن میں لکھ دی گئی، جو قرآن قیامت تک تمام دنیا پڑھتی رہے۔ اس میں بار بار آپ یہ دہرائیں گے کہ صحابہ کرام کی مغفرت ہو چکی، صحابہ کرام معاف کیے جائیں، اور بار بار پڑھیں گے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان سے اللہ راضی، یہ بھی بار بار پڑھیں گے۔ واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اجر عظیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اجر عظیم، جس چیز کو کائنات کا شہنشاہ، کائنات کا خالق عظیم سمجھے، اس کی عظمت کا اندازہ آپ کریں۔ کسی چیز کو ایک بچہ عظیم کہے، بڑا کہے، اس کو کوئی بڑا آدمی بڑا کہے، اور چند ملکوں میں صدر بڑا کہے، اور پھر کائنات کا شہنشاہ بڑا کہے، اس کا اندازہ کیجیے عظمت کا، کیا عادل ہوگا، کیا نعمت ہوگی، کیا بادشاہت ہوگی جو ان کو وہاں۔ اس کے بعد پھر بنی تمیم کے قافلے کے لوگ آئے تھے، ان کا وفد آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، غالباً یہ سن 8 کے آخر میں یا 9 کے شروع میں آیا تھا۔ تو یہ انگھڑ لوگ تھے، بدوی تھے، مدینے کے آس پاس رہنے والے، اور ان کا حال یہ ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں جو دیندار لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے، ان کو تو بس لگا رہنا چاہیے اس کام میں، نہ ان کو نیند کی فکر ہونی چاہیے، نہ سونے کی فکر ہونی چاہیے، نہ اور بشری ضرورتیں ان کی ہونی چاہیے، جب ہم آئیں ہمارا کام کریں۔ اگر بھائی امام ہو کر اور عالم ہو کر اور فاضل ہو کر مسئلہ نہیں بتائیں گے، جس وقت ضرورت ہو ہمیں بتائیے آپ۔ تو یہ لوگ وہ تھے کہ جو کسی وقت یاد دھمکتے تھے۔ دوپہر کے وقت آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، باہر ہی سے آوازیں لگانے لگے
کسی خادم کو اندر بھیج دیتے، وہ بھی نہیں کیا، باہر ہی سی آوازیں لگانے لگے، یا محمد اخی علینا، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں مسئلہ پوچھنا ہے، بات پوچھنی ہے، آئیے ہماری طرف، نکل کے آئیے۔ یہ اس طرح کی روایتیں بہت ملتی ہیں، بہت سے لوگ تھے ایسے جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ تحمل کی، بردباری، برداشت کی قوت بہت عظیم تھی۔ ناگوار تو ہوتا تھا یہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب آئیں تو سب کام چھوڑ چھاڑ کے ہماری طرف متوجہ ہو، مسئلے بتائیں۔ دین کی یہ اہمیت تو ہونی چاہیے کہ جو کوئی آئے اس کو فوراً سمجھاؤ، یہ کا تصور تھا۔ آج بھی دین کی چیزیں سستے قیمت میں ملنا چاہیے۔ آدمی جوتا خریدنے جائے گا سوچے گا بھائی اس سے اور بڑھیا نہیں ہے، اور عجیب رہے گا۔ کوٹ خریدنے جائے گا تو کہے گا اور بڑھیا کپڑے کا ہونا چاہیے۔ کوئی دینی کتاب ہے تو کمیشن کتنا ملے گا؟ اور کیا یہ بھی قیمت پہ ملے گی؟ بھائی دین کی بات ہے، دین کی چیز ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے ظاہر، اس دور میں بھی یہ ظاہر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ عمل یہ نہ کرتے بلکہ صبر کرتے، باہر بیٹھے رہتے، انتظار کرتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے باہر نکلتے تو یہ اپنا مدعا کرتے تھے ان کے سامنے، لیکن اگر رسول کسی اور کام کے لیے نکلتے تو پھر پہلے وہ کام کرنے دیتے ان کو، اگر ایسا کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ صحابہ کرام نے پورا عمل کیا ہے اس بات پر۔ گھر لوگ تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو سزا ملے گی، یہ نہیں کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں ان کو عذاب ہوگا، ایسا ویسا نہیں کہا۔ اکثر ہم لا یعقلون، ان میں اکثر سادہ لوگ ہیں، بے وقوف ہیں، سمجھے نہیں ہیں بات، درگزر کی بات کی۔ اور جب کسی بھیڑ سے 150 آدمیوں کی بھیڑ ہو اور وہ شور کر رہے ہوں اور آپ کہیں کہ آپ لوگوں میں کچھ لوگ گڑبڑ ہیں، ٹھیک نہیں ہے، تو ہر ایک آدمی سوچے گا کہ جس کو ٹھیک کہا وہ شاید میں ہوں، گڑبڑ تو کہا، یہ تو کہا کہ اکثر لا عاقل ہیں، بے عقل ہیں، لیکن ہر آدمی یہ سوچے گا کہ بھائی کچھ کو شاید انہوں نے بھلا کہا، غصہ نہیں آئے گا، اشتعال پیدا نہیں ہوگا، اور دعوت کا انداز یہی ہونا چاہیے، سمجھانے کا انداز یہی ہونا چاہیے، اشتعال پیدا نہ ہو لوگوں میں اور غصہ نہ آئے، بلکہ سوچیں کہ ہمیں درگزر کی انہوں نے اور ہمیں پسند کیا کہ یہ بات سمجھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پھر اور ان کی تعریف کی اور ان کے لیے آسانی پیدا کی، اور کہا اگر یہ اتنا صبر کر لیتے، درگزر کر لیتے، بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کر آتے گھر سے، یہ ان کے لیے بہت بہتر، ان کے اخلاق بننے کے لیے بھی، ان کی تربیت کے لیے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی ہوتا ہے اس میں، اور پھر وہ جو بتاتے ہیں تو ان کے دل میں بات بیٹھتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے، جب تک استاد کی قدر نہ ہو بات ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ اور آج کی تعلیم میں ساری خوبیاں ہیں، آدمی فن سیکھ لیتا، تہذیب نہیں سیکھتا، علم ہنر سیکھ لیتا، لیکن اخلاقیات نہیں سیکھتا، تہذیب نہیں سیکھتا، اس لیے کہ نہ وہ بتانے والے میں موجود ہے اور نہ سیکھنے والے میں موجود ہے۔ سیکھنے والا نہ شاگرد ہے، نہ پڑھانے والا استاد ہے۔ جو استاد اور شاگرد کا قدریں بتائی ہیں اسلام نے، وہ تو نہیں ہے دنیا میں کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، الا ماشاء اللہ کوئی اپنے طور پر ہو تو ہو، ورنہ وہ غائب ہو چکا ہے۔ اور جہاں یہ نہ ہو وہاں ظاہر ہے کہ تہذیب تربیت نہیں ہوتی۔ فن آ جائے گا، فن سیکھ لیں گے، لیکن تہذیب سیکھ لیں، اخلاقیات سیکھ لیں، اخلاق کی قدریں آ جائیں، یہ بات تو نہیں ہوگی۔ یہ بات تو جبھی ہوگی جب اس
استاد کا مقام وہ ہو اور شاگرد کا مقام یہ ہو۔ واللہ غفور الرحیم، پھر غفور جو بہت زیادہ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، درگزر کر رہا ہے ان سے اور موقع دے رہا ہے، یہی سمجھیں گے۔ اور یہی پھر جب پختہ مومن بنے تو یہی لوگ تھے جو صحابہ میں شامل ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت بھی دی، یہ حوصلہ بھی دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی کرنے لگے۔ اور یہ انہوں نے جب سیکھا دوسروں سے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا کہ کسی سے شخص سے میں حدیث پوچھنے گیا ہوں اور میں نے اس کے دروازے پر دستک دی، یہ کیا ہے میں نے کہ جا کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن عباس دروازے پر بیٹھ گیا، جب وہ نکلے تو انہوں نے کہا اے رسول کے چچزاد بھائی، آپ بیٹھے رہے، آپ نے دستک دے دی ہوتی، آواز دے دی ہوتی۔ کہا نہیں، مجھے آپ سے سیکھنا تھا۔ سیکھتا کیسے؟ یہ زندگی رہی صحابہ کی۔ واللہ غفور الرحیم، وہ غفور ہے، ان کی کوتاہیوں سے گزر کرتا رہا ہے، اور رحیم ہے، نیکیوں کی راہ پر بڑھاتا بھی رہا، رحمت کے دروازے کھولتا رہا ہے۔ رحیم آتا ہے اس مفہوم میں کہ آدمی جب توبہ کر کے مغفرت کرا لیتا ہے، گناہ توبہ کرا لیتا ہے، نیکی کی راہ آسان ہو جاتی ہے، اس کو نیکی پر چڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے جیسے پہاڑ پر آپ چڑھ رہے ہوں، کہ چڑھنا تو نیکی ہے، اور پہاڑ سے اتر رہے ہوں یہ برائی ہے۔ تو برائی کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑتا، ذرا سا نفس کو ڈھیلا چھوڑیے، گر جائیں گے آپ نیچے۔ اور چڑھائی پر چڑھنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بلکہ نیکی کرنا تو الگ بات ہے، نیکی پر جمے رہنے کے لیے بھی قوت لگانا پڑتی ہے۔ ایک ڈھلواں زمین پر آپ کھڑے رہنا چاہیں گے تب بھی پوری قوت لگانا پڑے گی، تب رک سکیں گے۔ اور ہے ایک آیت اور کریں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان لانے والو، جب تمہارے پاس کوئی اخلاق سے، دین سے آزاد انسان کوئی خبر لائے، کسی اہم بات کی خبر لائے، تو اس کی خوب تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم چڑھائی کر بیٹھو، جواب دے بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو کہ یہ بات تو غلط تھی، یہ تو ہمیں غلط کہا گیا تھا۔ تو اسلامی حکومت ہو یا اسلامی معاشرہ ہو یا اسلامی قبیلہ ہو، مسلمان قبیلہ ہو، جب خبر لانے والا کوئی خبر لائے اور کوئی اہم خبر لائے جس کے نتیجے میں کوئی اقدام کرنا پڑ رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسی خبر ہو تو اس کی تحقیق کیے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ چڑھائی کریں، حملہ کریں، جواب دیں، یہ نہیں کر سکتے۔ پہلے تحقیق کر لیں، اچھی طرح معلوم کر لیں کہ خبر ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اسلامی حکومت اگر کہیں ہو اور اسے کوئی خبر مل جائے کہ فلاں چڑھائی کر رہا ہے، تو یہ سنتے ہی ایسا نہ ہو کہ فوجوں کو تیار کر دیں تو بھائی ہم نے سنا ہے کہ وہ چڑھائی کر رہے ہیں، چلو چلیں، ایسا نہیں، بلکہ معلومات کریں، تحقیق کریں۔ ہوا یہ تھا اصل میں، ایک قبیلہ تھا بنی خزاع، اس کے لیڈر تھے یا سردار تھے حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی بن گئے۔ انہوں نے قبیلہ خزاع نے قریش کے کہنے سے اور غلانے سے طے کیا کہ مدینے پر چڑھائی کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ گئی، تو آپ نے کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ معلومات کر کے آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر معلومات کے ہم چڑھائی کریں۔ تو خیر خبر لینے کے لیے جب بھیجا، معلوم ہوا کہ بات صحیح ہے۔ جب بات صحیح ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو تیار کیا اور قبیلہ بنی خزاع پر چڑھائی کی۔
اور ان کو گرفتار کر لیا۔ تو تقریباً کئی ہزار اونٹ، کئی ہزار بکریاں اور کتنے ہی افراد، عورتیں، بچے، عورتیں، مرد، وہ گرفتار ہو گئے، قیدی بن کر آئے۔ اور یہ قبیلہ رحمتی ہو گیا۔ تو اس میں جو لوگ قید ہو کر آئے تھے، گرفتار ہو کر آئے تھے، اس میں حارث بن زرار جو سردار قبیلہ تھا، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، اس کا نام تھا جویریہ۔ جویریہ بھی قید ہو گیا۔ ثابت بن قیس ایک صحابی تھے، یہ ان کے حصے میں آئیں کنیز بن کر۔ سردار کی بیٹی تھی، خوب رو بھی تھی، یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ کنیز بنے کسی عام انسان کی۔ انہوں نے ثابت بن قیس سے سودا کیا اور کہا کہ ہم تمہیں رقم دیں گے، مکاتبت، غلام اپنی قیمت دے کر آزاد کرا لیتا تھا اپنے آپ کو، اس کو مکاتبت کرتے۔ انہوں نے کہا 9 اوقیہ سونا ہم دیں گے اور آپ ہمیں آزاد کریں گے۔ بات طے ہو گئی۔ جب بات طے ہو گئی، اب یہ تو قید میں تھیں، 9 اوقیہ لاتی کہاں سے؟ بہت سمجھدار خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں حارث بن زیاد سردار قبیلہ کی بیٹی، بہت ناز سے پلی شہزادی ہوں، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں قریب رہ سکوں؟ یہاں سے میں نے مکاتبت کر لی 9 اوقیہ۔ اب یہ 9 اوقیہ، 9 تولے سونا مجھے کہاں سے ملے گا؟ آپ کی سوا تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا، آپ ہی سخی ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اپنے کیس کو انہوں نے اس انداز سے پیش کیا، اس ادا سے پیش کیا کہ وہ قبول ہو نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جویریہ، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے حرم میں داخل کر دوں اور تمہاری قیمت میں ادا کروں اپنے پاس؟ تو بہت خوش ہوئی، ان کا یا رسول اللہ، اس سے بہتر اور کیا ہو کہ پوری امت مسلمہ کے آخری نبی کی نبی بھی بنے، اس سے بڑی بات کیا ہو؟ یہ جویریہ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں داخل ہو گئی اور بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جب اسے دیکھا تو میں متاثر ہوئی، تو مجھے یہی خطرہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور متاثر ہوئی۔ خیر، یہ شادی ہو گئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ان کے والد جی کو پتہ چلا کہ میری بیٹی بھی گرفتار ہو کے گئی ہے، وہ کنیز بن جائے گی، تو بہت دولت لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ میری بیٹی آپ کے یہاں کنیز ہے، اس کو آپ آزاد کر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سے ملاقات کر لو۔ وہ گئے، ملاقات کی، تمہاری بات وہ حرم میں داخل ہو چکی ہے۔ بہت خوش ہوئے، اسلام لے آئے اور یہ پورا قبیلہ اسلام لے آئے، الحمدللہ، اس لیے کہ حرم میں داخل ہو چکی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دوسری عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اتنی مبارک تھی یہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی مبارک تھی کہ جب صحابہ کرام نے سنا کہ یہ حرم میں داخل ہو چکی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم بن چکی ہیں، بیوی بن چکی ہیں، جتنے قیدی تھے اس دن قبیلہ خزاع کے قیدی تھے، عورتیں مرد جتنے بھی تھے، سب نے آزاد کر دیا۔ ان کی برکت سے، جویریہ کی برکت سے، پورے قبیلے کے غلام اور کنیزیں آزاد ہو گئی، الحمدللہ۔ یہ جب خبر اس قبیلے کی، جب انہوں نے پھر وعدہ کیا حارث بن زرار نے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور زکوٰۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا وعدہ ہی یعنی سے، تو انہوں نے کہا آپ تشریف بھیجیے کسی کو، میں وہاں جا کے زکوٰۃ جمع کروں گا اور میں روانہ کروں گا۔ تو ولید ابن عقبہ ایک صحابی تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کو کہ جا کے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ حارث بن زیاد سے، جویریہ کے والد سے۔ یہ جب وہاں پہنچے استقبال کے لیے قبیلے کے لوگ باہر نکلے، مگر ولید بن عقبہ کی دشمنی تھی اس قبیلے سے۔ ولید بن عقبہ یہ سمجھے کہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے آ گئے تھے، باہر کیوں نکل آئے؟ معلوم ہوا کہ یہ آ رہا ہے، پرانی دشمنی تھی تو یہ وہیں سے بھاگ آئے اور یہاں پہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں گیا تو تھا لیکن انہوں نے تو دیا نہیں، زکوٰۃ دی نہیں، بلکہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، میں چلا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور بتایا یہ کہ جب اس طرح کی کوئی خبر ملے تو یہ تو سچے تھے، صحابی تھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے غلط بات نہیں کی، اندیشہ تھا، گمان تھا ان کا، گمان غلط تھا یہ الگ بات ہے، لیکن گمان تھا ان کا اس لیے۔ لیکن فرمایا کہ جب کبھی تمہاری حکومت کا کوئی جاسوس تمہیں کوئی خبر دے تو یہ دیکھ لو کہ بعد میں قابل اعتبار بھی ہے کہ نہیں، قابل اعتبار ہے تو اس کا اعتبار کرو، اور قابل اعتبار نہیں ہے تو اس کا اعتبار نہ کرو۔ چنانچہ ولید بن عقبہ کی اس خبر لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیج دیا، تحقیق کے لیے بھیجا اور حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو حملہ کرنے کے لیے تو خیر وہیں سے جواب مل گیا اور خود ہی آ گئے حارث بن زیاد، اور انہوں نے زراعت اور انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے انکار کیا ہے زکوٰۃ دینے سے، کچھ کیا ہے، بلکہ آپ کا تو ہمارے پاس آدمی پہنچے ہی نہیں، کہ پہنچے نہیں تو ہم کیسے انکار کرتے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ طے ہو گیا۔ اس روایت کے بارے میں کہ یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں یہ روایت جو ہے، اس روایت کے بارے میں بعض محدثین نے کہا کمزور ہے، اس کی سند بھی کمزور ہے، چنانچہ ان کے اہل حدیث کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے لکھا ہے کہ روایت یہ کمزور ہے۔ البتہ ایک اصولی بات قرآن سے مل گئی کہ اسلامی حکومت جب بھی کسی پر حملہ کرنا چاہے تو پہلے تحقیق کرنا ہے، اور کوئی اہم خبر ہو تو تحقیق کیے بغیر نہیں چلنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کی تحقیق کرنی ضروری ہے، اہم خبر ہو کوئی اس طرح جس کے اثرات پڑ سکتے ہوں، ورنہ اگر فرض کیجیے یہاں میٹنگ ہو رہی ہے اور کوئی ایک آئے یہاں گورا امریکہ کا رہنے والا اور کہے کہ صاحب درس میں بھی سننا چاہتا ہوں، یہاں سے آپ آواز دے کے آ جائیے، اب اس کے لیے ضرور نہیں کہ وہ تحقیق کریں کہ آپ ٹھیک آدمی ہیں کہ نہیں ہے، اعتبار کے قابل ہے کہ نہیں، آپ کو آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یا کسی کے گھر آپ گئے اور گھر میں آپ نے کنڈی کھٹرائی یا بیل بجایا اور کسی بچے نے آواز دی کہ ہاں اندر تشریف لے آئیے، تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ پہلے تحقیق کریں کہ بچہ اچھے کردار کا ہے کہ نہیں ہے، اور پھر گھر والوں سے پوچھیں کہ ٹھیک بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام زندگی میں تو یہ چلتا ایک خبر مانیں گے، لیکن یہ کوئی اہم خبر ہو جس کے اثرات پڑ سکتے ہیں کسی دوسرے ملک پر یا دوسرے قبیلے پر، تو وہاں تحقیق ضروری ہے۔ باقی اس میں کچھ اور مسائل بھی ہیں، وہ انشاءاللہ کریں۔ واخر دعوانا